شیعہ حضرات سے دوستی اور رشتہ داری کیسی ہے؟ اوہو، یہ تو ہلاکت ہے مولانا. ہم تو یہاں آپ تو چونکہ پہلی دفعہ شاید آئے ہیں غالباً، تو اس میں تو علامہ امام عقیلی جو حدیث فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، یہ چند حدیثوں کے اقتباسات ہیں. کوئی ایک آدھ جملہ ابن ماجہ شریف میں ہے، کہیں ابو داؤد میں ہے، اور سب کو مجموعی طور پر انہوں نے یوں بیان کیا. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے امام عقیلی سے فتاوی رضیہ میں نقل کیا کہ بد مذہب بے دین لوگوں کے لیے فرما ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تناکحہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو، فإیاکم وإیاہم، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ موت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی، اور بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے کہ موت کسے کہتے اور وہ کیسے آتی، اور جب موت آدمی پہ طاری ہو تو اس کو کتنی اذیت ہوتی اور کتنی پریشانی ہوتی. اس پر ہم نے ہمارے انٹرنیٹ ہے اہلسنت.net، اس پہ 3 تقریریں ہیں موت سے متعلق، وہ آپ کبھی فرصت میں سن لیجئے گا. امام سیوطی نے لکھا بڑی صنعت کے ساتھ کہ ایک شخص جان کنی کے عالم میں، جب بھی ہمیں بتایا گیا اپنے مسلمان بھائی کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جب جان کنی، روح نکلنے کا موقع، ایک منزل ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، مگر اس وقت تک زبان اور آواز اس کا ساتھ دیتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج اس کی آواز بند ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی. جب تک وہ گفتگو کر سکے، تو جب وہ بیان کرے تو آدمی جو عقل مند بیٹھے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، یہ مت کہو، بلکہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کلمے کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت شیطان اس کے ایمان کو چھین لے کے لیے آ جاتا اور پریشان کرتا. تو اس الجھن میں اگر اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا کلمہ اور پھر خاتمہ ہو جائے، کتنی بری بات. تو اس لیے فرمایا کہ تم صرف ورد کرو کہ جب بھی اس پر افاقہ ہو تو افاقہ ہونے پر پھر کلمہ یاد آئے اور پھر کلمہ طیبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس کی سانس جو ہے وہ چلی جائے. یہ ہمیں بتایا گیا. ٹھیک. تو کچھ لوگ بہت بڑے عالم تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے پاس، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. بار بار اس کو کہا انہوں نے، میں تیرا حکم کیوں مانوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. لوگوں کو بڑی بدگمانی ہوئی. جب تھوڑا افاق ہوا تو انہوں نے کہا شیطان آ گیا تھا کم وقت، یہ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تیری بات کیوں مانوں، کہہ رہا تھا یہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے. تو میں تو اس کو کہہ رہا تھا. آدمی پہ بدگمان ہوگا کہ تو اتنے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا کوئی بندہ. ایسے مشکلات ہوتی ہیں وصال کے وقت کہ وہ ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے شیطان. اور یہ میں عرض کروں صرف اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو آدمی کا خاتمہ بالخیر. اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ جان کنی کے وقت بھی آن کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے اور وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے تھے، یعنی اسے کلمہ یاد دلا رہے تھے. اس نے دیکھا کہ لوگ اتنا زور لگا رہے میرا کلمہ پڑھنے پر، تو اس کو رہن آ گیا. اس نے کہہ دیا کہ لوگوں مجھے کلمہ یاد ہے مگر میری زبان پہ نہیں آ رہا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی، جب بات کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہا میری زبان پر کلمہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے، میں ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا. اب جو صحابہ کو تبرہ اور گالیاں دے اس کی صحبت میں بیٹھنے والا مرتے وقت کلمے سے محروم ہو جائے تو حضور علیہ السلام پر تبرہ کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے ایسے لوگوں سے بچا جائے. جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا، یہ بری صحبت ہی سے گمراہ ہوئے کہ لوگ لے گئے. ذرا آپ ہمارے یہاں ایک بولی ہے
اللہ محفوظ رکھے. ارے مولانا چھوڑیے یار کی یاری سے کام، یار کی کرنی سے کیا کام. ارے یاری کی یاری میں سب کام ہو جاتا ہے. اس لیے فرما کونو ما صادق یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ کونو ما صادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور شیخ سعدی کا یہ مقولہ کتنا عام ہے جو آپ نے ہمارے باپ دادا اور بڑے لوگوں سنا ہوگا، صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے کہلاؤ. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ رکھے.